دنیا کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ نے خلیل اللہ یعنی اپنا دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب لوگ بتوں، ستاروں اور بادشاہوں کو خدا مانتے تھے۔ ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا، مگر ایک نوجوان دل میں سوال لے کر اٹھا، کیا جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا جو ٹوٹ جاتا ہے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، مگر جب سب غروب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو سب کا خالق ہے، جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ یہ اعلان اس دور کے بادشاہ نمرود کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب قوم نے غصے میں پوچھا تو فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو اسی بڑے بت سے پوچھ لو۔ قوم غصے سے پاگل ہو گئی۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایسی آگ جلائی گئی جس کی تپش سے پرندے بھی گزر نہ سکے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے اللہ کے نبی کے لیے پھولوں کا بستر بن گئی۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہجرتیں کی، عراق سے شام، شام سے مصر، اور پھر ایک ایسا حکم آیا جس نے اطاعت کی تاریخ بدل دی۔ انہوں نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ انسان، مگر دل میں یقین تھا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ ماں کی بے بسی پر اللہ کو رحم آیا اور ننھے اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو آج تک جاری ہے۔ سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ خواب نبی کا خواب تھا، حکم الہی۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب چھری چلنے لگی تو اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اسماعیل کی جگہ جنت کا دمبا قربان ہوا۔ یہی قربانی قیامت تک کے لیے اطاعت اور اخلاص کی علامت بن گئی۔ اسی سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما اور ہماری نسل میں ایک عظیم رسول بھیج۔ یہ دعا صدیوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک امت تھے، توحید کی علامت، قربانی کی مثال اور ایمان کی زندہ تصویر۔ آج بھی جب حج میں لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جب عید الاضحیٰ پر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کی گواہی دیتے ہیں۔